تیسرا پارہ ہے سورۃ عبس، آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ آج کی آیات مبارکہ میں اس سورت کا بنیادی مضمون قیامت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک زوردار اور سخت آواز ہوگی، انسانوں کے کانوں کو بہرا کرنے والی آواز، وہ آواز کہ جس کی وجہ سے یہ نفخہ ثانیہ ہے کہ دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ایک لمحے کے اندر سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور حشر کے میدان کی طرف روانہ ہوں گے، اور اس دن حال انسان کا اللہ فرماتے ہیں وہ یوں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ تمہیں آج قیامت کا یقین نہیں آ رہا ہے، اللہ نے قیامت کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے، اب فوری طور پر قیامت واقع نہیں ہو رہی، اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت ہے نہیں، قیامت ہے لیکن اس کے لیے اپنا مقررہ وقت ہے، وہ وقت آئے گا تو پھر قیامت خود بخود قائم ہو جائے گی۔ لیکن وہ دن اتنا سخت ہوگا، یاد رکھو کہ اس دن انسان بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اپنی والدہ سے بھی بھاگے گا، والد سے بھی بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، اور اولاد، مذکر اولاد یعنی بیٹوں سے بھی بھاگے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے یہاں پر سب سے پہلا تذکرہ بھائی کا کیا ہے، کیونکہ بھائی بھائی کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، بھائی بھائی کے لیے قوتی بازو ہوتا ہے، بھائی کوئی مشکل میں پن جاتے ہے بھائی کے پیچھے دوڑتا ہے۔ چھوٹے بچے بھی آپس میں کھیلتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، کوئی بچہ اس کو کوئی شرارت اس کے ساتھ کر لیتے ہیں، بھائی کے پیچھے دوڑتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن بھائی کوئی کام نہیں آئے گا، اس سے فرمایا کہ جس کا بھائی نہیں ہوتا اس کا قوت بازو نہیں ہوتی، اور پھر بھائی سے جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر ماں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ تو فرمایا وہ محبوب ماں جو دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی مہربان نہیں، پوری رات انسان کے لیے جاگنے والی ماں، پورا دن انسان کے لیے اپنی تکلیف کو اپنے برداشت کرنے والی ماں، صبح شام بچے کے لیے فکر مند، لیکن بندہ بھاگے گا اپنی ماں سے بھی۔ اگر ماں کہہ دے آج مجھے ایک نیکی چاہیے، نہیں جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے اپنی فکر لگی ہوئی ہے، وہ ابھی ہی پھر ماں سے بات نہ بنے تو پھر بندہ باپ کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب انسان پل بڑھتا ہے اور یہ بالغ بن جاتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے نبھانے کے لیے اور زندگی کی ذمہ داریاں پورے کرنے کے لیے ایک جوڑے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر بیوی ہوتی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے سب کچھ بیوی ہے، لیکن میاں بیوی بھی اس سے باقی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میاں اپنے بیوی سے کہے گا، شوہر کہے گا بیوی سے کہ میں تیرا وہ شوہر ہوں جو تمہارے لیے دنیا کے اندر ہر ڈیمانڈ کو پورا کرتا تھا، میں تمہارے لیے ہر قسم کی کوشش کرتا رہتا تھا، کبھی تمہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دیتا تھا، ہر وقت تمہیں راضی رکھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آج مجھے ایک نیکی دے دو۔ بیوی کہے گی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ نے مجھے دنیا میں خوش رکھا، میرے واسطے تم نے کوشش کی، تم نے میرے واسطے بہت زیادہ قربانی کی، اور آپ کی بات بھی معمولی ڈیمانڈ ہے کہ ایک نیکی مجھ سے مانگتا ہے، لیکن پر بات یہ ہے کہ آج مجھے خود اپنی پریشانی ہے، میں آپ کو ایک نیکی نہیں دے سکتی۔ اسے دنیا کے سارے تعلقات کٹ جائیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ایک نیکی کے لیے ماں، بیٹا میں آپ کی سے اپنی ساری زندگی قربان کر چکی ہوں،
جب تک میرے جان میں جان تو بس میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا. آج مجھے ایک نیکی چاہیے. ماں بہت آپ مجھے عزیز ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے. یہ تو ماں باپ اور اولاد اور والدین کا مسئلہ اور میاں بیوی کا مسئلہ. انبیاء علیہ السلام اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے پریشان ہوں گے، کہیں اللہم صلی اللہ ہمارے ساتھ سلامتی والا معاملہ نصیب ہو، ہمیں بچا دیجیے. یا رب نفسی نفسی کا عالم ہوگا. پھر بندہ اولاد کے پیچھے بھاگے. اے میرے بیٹے، ساری زندگی آپ کے لیے میں دوڑتا رہا، بھاگتا رہا، پسینہ بہاتا، صبح شام میرے بچے کامیاب ہو جائیں، میرے بچے. کیونکہ بچہ انسان کے لیے ایک سہارا ہوا کرتا ہے. جیسے باپ سہارا ہوتا ہے اولاد کے لیے، بڑھاپے میں پھر اولاد ہی سہارا ہے باپ کے لیے. اور بندہ چاہتا ہے کہ اگر میں دنیا سے چلوں میرا ایک جانشین موجود ہو، میرا سب کچھ سنبھالے، میں نے جتنے محنت کی یہ ضائع نہ ہو جائے. ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے. لیکن اولاد وہ بھی کہیں یار ابو میرے پاس آج باپ کی بات تو بہت ساری ٹھیک ہیں، آپ بہت بہترین بات کہہ رہے ہیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اپنی فکر لگی ہوئی. یہاں تک کہ دوست دوست سے بھاگیں گے، بلکہ فرمایا دوست دوست کے دشمن بن جائے گے، پورے خاندان کے سامنے ڈیمانڈ اگر نہیں کر سکے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ ہر بندہ ایسی حالت میں مبتلا ہوگا کہ دوسرے سے مستغنی ہوگا، دوسرے سے مستغنی ہوگا، کوئی کسی کا ذرا برابر کام نہیں آئے گا. اس لیے اللہ جل شانہ اس دن کی حقیقت بیان فرما کے انسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. اس دن کو مذاق مت سمجھو، اس دن کی تیاری کی فکر کر لو. پھر ایک ایک نیکی کے پیچھے بندہ بھاگے گا، دوڑے گا، مجھے کہیں سے یہ ایک نیکی مل جائے. کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے انسان قیامت کے دن دو ہی فریق ہوں گے. ایک وہ فریق جو کہ روشن چہروں والے ہوں گے، وہ ہنسمکھ اور خوشحال ہوں گے. یہ ایمان والے ہوں گے جو دنیا کے اندر اللہ کو مان کے، اللہ کی مان کے زندگی گزارنے والے تھے، ایمان کے مطابق، ہمارے صالحہ کے مطابق، جن کو آج اندازہ نہیں ہو رہا اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ چلو جی نمازی ہے اور ٹھیک ہے، نمازی بننا بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی کرے وہ بھی کرے. یہی نور قیامت کا دن، یہ نماز نور کی شکل میں آئے اور یہ اعمال نور کا باعث بن جائے. یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. انسانوں کے یہ نیک اعمال کا نور اور یہ روشنی یہ دائیں بائیں آگے چل. اور یہ منافق لوگ کہیں گے او بھائی صبر کرو نا، ہمیں بھی تھوڑی روشنی دے دو، ہمیں بھی تھوڑی روشنی دے دو. ان کے دلوں میں کفر تھا. کہا جائے گا پیچھے جاؤ وہاں روشنی تلاش کرو. یہ پیچھے جائیں گے، بیچ میں سے اللہ دیوار لگا دیں گے. اس لیے یہ ایمان کی روشنی، اعمال کی روشنی والے، یہ دنیا کے اندر اللہ کو مان کے، پیغمبر کی مان کے چلنے والے اور قیامت کا یقین رکھتے، قیامت کی تیاری میں لگنے والے، فرمایا قیامت کے دن مسفرہ، یہ روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، اور ہنسمکھ ہوں گے، خوشحال ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر گرد و غبار ہوگا، ترہقھا قطرہ، اور سیاہی چڑھتی ہوگی. آج ہم دنیا کے اندر معمولی ذلت برداشت کرنے کے تیار نہیں. ہر بندہ اپنے گریبان میں سوچے آج میرے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہے، وہ میری فیملی کے سامنے، میرے محلے والوں کے سامنے، میرے اسکول کالج یونیورسٹی کے شاگرد اور اساتذہ کے سامنے آ جائے تو میں کسی کے سامنے کیا منہ دکھا سکوں گا. ایک لمحے کے لیے بندہ سوچے، اور کل قیامت کے دن ساری انسانیت سامنے کھڑی ہوگی. انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، ذلت اور رسوائی اس کے چہروں پہ چڑھی ہوگی اور سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اللہ فرماتے ہیں یہ کافر لوگوں کے چہرے ہوں گے، یہ فاسق اور فاجر لوگوں کے چہرے ہوں گے جو گناہوں پہ ڈٹے رہے، گناہوں پہ اصرار کرتے رہے،
گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، گناہ سے توبہ استغفار ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ کہتے اور جی نماز نہیں پڑھتا ہوں لیکن میرا دل صاف ہے۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے، بندہ اس کو تو گناہ تو کم از کم سمجھ جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ آج دنیا کے اندر ہم نے بہت سارے اب فرائض کو چھوڑ دیا اور لوگ نفلی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک بندہ کے پوچھنے لگا، اللہ کے رسول، ایک بندہ جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتا اور جمعے کی نماز میں شریک نہیں ہوتا اور ساری رات نفلیں پڑھتا رہتا ہے، ساری رات نفلیں پڑھتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ آج اللہ معاف فرما دے، فرض نماز پڑھنے کی کوئی فکر نہیں ہے اور بقیہ اتنی چیزوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کی پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قیامت کے وقوع کا بیان بھی فرمایا اور قیامت کے دن کے بارے میں دونوں فریقوں کا بھی بیان فرمایا۔ ایک فریق کے لیے جنت کی مبارک نعمتوں والی زندگی اور دوسرے فریق کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ جو ایمان والے ہوں گے ان کے چہرے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوں گے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنی امت کو اسی سے پہچانیں گے۔ اس امت کی پہچان کی علامت ہوگی قیامت کے دن۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے آج ہمیں موقع دیا، ایک وضو کے ذریعے سے اللہ جل شانہ انسان کے سارے وہ گناہ جو اعضاء کرتے رہتے ہیں اور جو عضو بندہ وضو میں دھوتا رہتا ہے، چہرہ دھونے کی وجہ سے چہرے کے سارے گناہ، آنکھوں کے گناہ اللہ پاک ختم فرما دیتے ہیں، کانوں کے گناہ اللہ ختم فرماتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ اللہ ختم فرماتے ہیں اور پاؤں کے گناہ اللہ پاک مٹا دیتے، ختم فرماتے ہیں۔ ایک وضو کے ذریعے بندہ وضو کر لیتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا لیتا ہے، فرمایا کہ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے تم داخل ہو جاؤ۔ اتنا آسان عمل اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، اس سے ہم نیت کریں انشاءاللہ العزیز، اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائے تو قیامت کے دن سفید چمکدار روشن خوشحال ہوں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب وہ سخت آواز آئے گی، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، جس دن بندہ بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی والدہ سے بھاگے گا، اپنے ابو سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص اس دن ایسی حالت میں ہوگا کہ وہ دوسروں سے مستغنی ہوگا، وہ حالت اس کی دوسروں کو مستغنی بنا لے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن چمکدار ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے خوشحال ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن اس کے اوپر گرد و غبار ہوگا۔ ترہقھا قترہ، سیاہی چڑھتی ہوگی ان پر۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ کافر اور فاجر ہیں۔